ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ درسقرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ 3 ماہ سے درس قرآن پر سیرت النبی سیریز چل رہے ہیں، اور یہ جو درس چل رہے ہیں اس کو پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے۔ سننے کے بعد بہت سارے قارئین، ناظرین اور دوست احباب میں سے سوالات کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے۔ تو ناروے سے ہمارے ایک دوست نے کہا ہے، جو پاکستانی ہے لیکن وہاں پر سیٹل ہے، وہاں پر رہتے ہیں، انہوں نے یہ ہماری درس قرآن پر چلنے والا جو پروگرام ہے باقاعدگی سے وہ دیکھتے ہیں، اور سیرت کا حلقہ انہوں نے سن کر سیرت کے حلقے وہاں پر قائم کر لی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع یہ ہے کہ بہکاری بڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ چوک پر چلے جائیں، چوراہوں پر چلے جائیں، شاپنگ ہال میں چلے جائیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں، کہ عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، غمی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، مرض کا موقع ہو، ہسپتال ہو، ہر جگہ آپ کو بہکاری مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، بعض جھڑک دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے، جو سائل ہوتا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ تو ان کی بات میں وزن ہے، لیکن دونوں طرف مطلب بہت زیادہ وہ ہے، کہیں پر اعتدال نہیں ہے، کہیں پر افراط ہے، کہیں پر تفریط ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی سورہ ضحیٰ جو ہے، اس کی آیت نمبر میرے سامنے ہے، آیت نمبر 9 اور 10۔ اس میں فرمایا کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب جو یتیم ہیں تم ان پر سختی مت کرو، جو معاشرے کا یتیم طبقہ ہے ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، ان کے مددگار بننا چاہیے، ان کے دستے سر پر دستے شفقت رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اس سے جھڑکنا نہیں چاہیے۔ جو قرآن پاک میں ہے، جب کوئی سوال کرنے والا ہو اس سے جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ تو میرے سامنے اس موضوع پر میں نے ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیا تو بے شمار احادیث میرے سامنے آ گئی۔ ایک حدیث مشکوٰۃ شریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کو کچھ دے کر واپس کرا کرو، اگرچہ جلی ہوئی کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے، مسکین طبقہ ہے، مستحق طبقہ ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اپنانے کا، ان کو کچھ دینے کا ہمیں حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلایا اور کہا کہ اے فلاں، کیا تیرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں، ایک چادر وغیرہ ہے جس سے میں اوڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو لے آؤ۔ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت لگائی اور کہا کہ کون ہے جو ان کا خریدار ہوگا۔ کسی نے 1 درہم 2 درہم اس طرح کچھ قیمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ لگا۔ اس کی جب زیادہ قیمت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیچ دیا، اور جو اس سے پیسے آئے اس سے کہا کہ ان پیسوں میں سے آدھے پیسوں کی کلہاڑی اور وہ جو رسی ہوتی ہے وغیرہ وہ لے لیں، اور آدھے پیسوں سے اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ لے لیں۔ اور پھر کہا کہ تم کلہاڑی اور رسی لے کے جنگل میں جاؤ، وہاں پر لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیاں کاٹ کے مارکیٹ میں لاؤ، اس کو بیچو، اور 15 دن یا اتنے کچھ دن کہا کہ اتنے دن تک نظر نہیں آنا مجھے۔ چنانچہ وہ اس نے ایسا ہی کیا، کچھ سامان لے لیا، وہاں جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کا اور لے کر آتا، بیچتا، پھر نفع ہوتا، پھر ایسے کرتا۔ تو کچھ دن کے بعد آئے تو ان کے پاس اچھے خاصے مال جمع ہو گیا تھا، درم دنانیر جمع ہو گئے تھے، ان کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، خوشحالی آ گئی تھی۔ تو اس نے بتایا یا رسول اللہ اتنا اتنا مجھے نفع ہوا، اتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے فلاں، تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا کہ قیامت کے دن تیرے چہرے پر مانگنے کی جو ایک قسم کی ذلت تھی، ایک نقطہ تھا، وہ آتا، یا یہ بہتر ہے؟ تو یقیناً یہ بہتر ہے۔
تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ غریبوں کو جھڑکے مت، سائل جو ہے ان کو دے دیں، کچھ نہ کچھ دے کر کریں، اور دوسری طرف یہ ہے اصل میں یہ دونوں باتیں کا اپنا اپنا محل ہے، موقع محل ہے۔ ایک جو بالکل غریب ہے، نادار ہے، مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہیں، وہ کما نہیں سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ 8 مصارف ہیں، ان میں غریب بھی تو بیان کیے گئے ہیں۔ جو معاشرے کے غریب ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، زکوٰۃ ان کو دی جاتی ہے، عطیات ان کو دیے جا سکتے ہیں، صدقات ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، وہ کام چوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ہڈ حرامی کی وجہ سے مانگ رہا ہے، خام خواہ مانگنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے منع ہے کہ وہ نہ مانگے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ رزق حلال کمائے، محنت کرے، مزدوری کرے، اور اس کے بعد اپنا رزق حلال دیگر فرائض کے بعد ایک بہترین فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ رزق حلال کمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ کھردرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ کے ہاتھ کیوں کھردرے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پہاڑ پر جاتا ہوں، پتھر کاٹتا ہوں، پھر پتھر کاٹ کے ان کو بیچتا ہوں، جو آمدن ہوتی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اس سے میں کماتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، محبوب ترین انسان ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی فضیلت ہے کہ جو کام کر سکتا ہے وہ کام کرے، جو محنت کر سکتا ہے وہ محنت کرے، ہڈ حرامی نہ کرے، انتھک محنت کرے۔ یہ ساری چیزیں یہ محنت کی بدولت ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جتنی محنت کرے گا اس کی محنت کے بقدر اس کو رزق دیا جائے گا، ان کے اعمال ہوں گے، ان کی عزت ہوں گے، ان کا احترام ہوگا۔ انسان کو سچ بولنا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، انتھک محنت کرنی چاہیے۔ ہاں باقی جو یہ قرآن پاک میں جو کہا اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکے مت، جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، نہیں کما سکتا، بیمار ہے، مجبوری میں اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ کو جھڑکنا نہیں چاہیے کہ ہٹ جائیں یہاں سے، بھاگ جاؤ، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ جتنا آپ تعاون کر سکتے ہیں حسب ضرورت، حسب استطاعت اس کے ساتھ تعاون کر دیں، اگر نہ ہو تو ان سے معذرت کر لیں، بڑی عزت احترام سے معذرت کر لیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اپنے دونوں بیٹوں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب ایک دفعہ ریل میں کہیں جا رہے تھے، کوئی مانگنے کے لیے آیا تو مفتی شفیع رحمہ اللہ نے جیب سے نکال کے کچھ دے دیا، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ تو ہٹے کٹے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کون سا اپنے میں سے دیے، جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ کے مال دیے ہوئے میں سے ہی ہم دے رہے ہیں نا ان کو، تو ہمارا اس میں کون سا کمال، ہمیں بھی تو اللہ نے دیا، ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو جو مال و دولت دی ہے، جو یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مستحق ہو، نادار طبقہ ہو، بیوہ ہو، آپ کو ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں جو ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو، نوجوان ہو، کام چوری کی وجہ سے، ہڈ حرامی کی وجہ سے نہیں کر رہا کام، اور اس نے پیشہ بنا لیا، ایسا پیشہ ور بھکاری کو نہیں دینا چاہیے۔ ضرورت مندوں دیں، لیکن جو پیشہ ور بیکاری ہے ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے وہ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ آج معاشرے میں جو مانگنے والے نظر آتے ہیں، ہر آدمی عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، آپ اس کا جائزہ لیں کہ یہ پیشہ ور ہے یا واقعتاً مستحق ہے۔ اگر آپ کو اپنے تحقیق کر لی، اگر واقعتاً مستحق نظر آئے تو آپ ان کی ضرور مدد کریں، ضرور مدد کریں۔ اگر وہ پیشہ ور ہے تو ان کو نہ دیں، ان کو نہ دیں، اور پیشہ ور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، وہ غریبوں کا حق نہ ماریں، وہ محنت کریں، مزدوری کریں۔ جگہ جگہ چوکوں پر، چوراہوں پر، ادھر ادھر جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر اکثر جو ہوتے ہیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ہاں آپ خود دیکھیں جو بہت سارے محلے میں سفید پوش ہیں، غریب ہے، یتیم ہے، آپ کو اپنے محلے میں اپنے علاقے کے نداروں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی خبر گیری کرنی چاہیے۔
چاہیے، اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو راہ اعتدال یہ ہے کہ پیشہ ور بیکاریوں کو نہ دیں، جو ہٹے کٹے نوجوان ہیں ان کو نہ دیں، دو محتاج ہوں، غریب ہوں، مستحق ہوں، نادار ہوں، یتیم ہوں، آپ ان کی مدد کریں۔ تو یہ راہ اعتدال ہے۔ تو آپ یہ سیریز دیکھ رہے ہیں، آپ مزید کسی موضوع پر رہنمائی کرنا چاہیں، بتانا چاہیں تو آپ بتائیں ضرور، انشاءاللہ اس پر ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن میں ڈالیں گے انشاءاللہ اس پر ہم بیان کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com